أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم. لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیک آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لحمت تو تہیہ کر لیا تھا طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ نے ایک جماعت نے ان یذلوک کہ وہ وہ گمراہ کر دیں کا آپ کو وما یذلون اور نہیں گمراہ کرتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو وما یضرونک اور نہیں وہ کوئی نقصان پہنچاتے آپ کو من شیء کچھ بھی نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. وانزل اللہ اور نازل کیا اللہ نے علیک الکتاب آپ پر کتاب والحکمہ اور حکمت وعلمک اور اس نے سکھایا آپ کو علمہ اس نے سکھایا کا آپ کو معلم جو نہیں تکن آپ تھے تعلم آپ تھے جانتے. وکان فضل اللہ اور ہے اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیمہ بہت زیادہ بہت بڑا. لا خیرہ نہیں کوئی بھلائی فی کثیر بہت سے من نجواکم مشوروں میں یا سرگوشیوں میں الا مگر من امر بصدقۃ الا مگر جو کوئی امرا حکم دے بصدقۃ صدقے کا او معروف یا کسی نیکی کا بھلائی کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کا صلح کرانے کا. ومن یفعل جو کوئی کرے گا ذالک یہ ابتغاء مرضات اللہ تلاش میں مرضات اللہ کی خوشنودی تلاش میں فسوف خود ان قریب نوتیہ ہم دیں گے اسے اجرا عظیما بہت بڑا اجر. ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی جھگڑا کرتا ہے رسول سے من بعدی اس کے بعد ما تبینہ جب کہ واضح ہو گئی لہو اس کے لیے الہدا ہدایت ویتبع اور وہ اتباع کرتا ہے وہ پیروی کرتا ہے غیر سبیل المؤمنین غیر دوسری سبیل راستے کی مومنین کے علاوہ کسی اور راستے کی وہ پیروی کرتا ہے نولیہ ہم ولی پھیر دیں گے ہی اسے ما جس پر تولا جس پر وہ پھرتا ہے ونسلی ہی اور ہم ڈالیں گے ہم چونکیں گے اسے نسلی ہی اسے جہنم میں وساعت مصیرہ اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے. ان اللہ اور بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرکا اسے جو شرک کرے بھی اس کے ساتھ اور یا ویغفر اور وہ معاف کر دے گا ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا اس کے علاوہ ہر چیز معاف کر دے جس کے لیے چاہے گا. ومن یشرک اور جس نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ فقط یقیناً ضل وہ گمراہ ہو گیا
ضلالم بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں، جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا کہ ایک گروہ نے آ کے اور جھوٹی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فیصلہ کرانے کی کوشش کی انہوں نے، کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے وہ بے گناہ کو سزا ہو جائے، اور ان کے جو قبیلے کا آدمی تھا وہ سے اس کی جان بچ جائے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک غلط فیصلہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی تو خواہش تھی ان لوگوں کی، مگر یہ اللہ کا فضل رہا۔ اگر اللہ کا فضل آپ پہ نہ ہوتا، اللہ کا فضل اگر آپ پہ نہ ہوتا تو اس گروہ نے تو پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو گمراہ کر دے، ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ سے غلط فیصلہ کرا لے۔ یہ غلط فیصلہ کرانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بے گناہ کو سزا مل جاتی، ایک بے گناہ کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، مگر اس سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک مجرم تو بچ جاتا ہے بے قصور، دوسرا بے قصور مجرم ہو جاتا، مگر اس سے مسلمانوں کی ساکھ اور اس کے کردار مجروح ہوتے ہیں۔ کتنا بڑی ساکھ مسلمانوں کی، کتنا امپریشن غلط ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایک شخص کو بچانے کے لیے غلط فیصلے بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اپنے فیصلے بچانے کے لیے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کر رہے، مگر یہ اپنے آپ کو اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کیے، یعنی منافقین جو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کر رہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا اس میں شروع میں سورہ بقرہ میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، والذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے اپنے جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پہ جو بہکانے کی کوشش کی، غلط کام کرنے کی، اپنے آپ کو اصل میں انہوں نے یہاں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کریں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے اتاری آپ پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ سکھایا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ باتیں آپ کو سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جیسے سورہ شورى میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، ما كنت تدری، نہیں آپ جانتے تھے، مل کتاب کی کتاب کیا ہوتی، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کے، مگر اللہ نے سکھایا، اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کے ساتھ حکمت سمجھ، جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، جس جو حکمت کی، یعنی اس بات بھائی یا اس کی حکمت جو بھی انہوں نے بات کی وہ حدیث سے آ جاتی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے، اللہ کا بہت فضل رہا آپ پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کی رہنمائی کی، آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ انعام کی، تو اللہ کا فضل خاص اللہ تم پر رہا ہی ہے۔ آگے والا تھا لا خیر فی کثیر من نجواکم، اور نہیں ہے کوئی بھلائی بہت زیادہ نجوا ہوں، مشوروں میں، سرگوشیوں میں، یہ جو لوگ زیادہ مشورے کرتے ہیں، الگ الگ بیٹھ کے راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، یہ اکثر خیر سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ بھلائی کی بات اور کوئی خیر کی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں، جو چھپ کے مشورے کیے جاتے ہیں ان میں اکثر زیادہ تر یہ برائی ہوتی ہے، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی اگر بات کی جائے تو وہ پھر بھلائی کے کام بھی اور ان کا ثواب بھی ہے، جیسے ایسے کسی کو یہ کہ صدقہ دے کر کسی کو صدقہ دے، کسی کو تو چھپا کے دیا جائے، اس پہ مشورہ کیا جا رہا ہو، یا کوئی شخص کسی کو بتا رہا ہو کسی کے بارے میں، کسی میں اس شخص کو جانتا ہوں وہ بہت ضرورت مند ہے اور آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے تو اس کی آپ مدد کریں، کسی کو اس بات پہ مشورہ دینا اور چھپ کے، تو یہ بڑے اچھے کام ہیں اس میں، مگر اکثر جو ہے وہ، اور یہ دوسرا ہے کسی بھی بھلائی کا کام، جیسے صدقہ تو وہ مانا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر دیا جائے، صدقہ دینے والے کو اللہ کی جگہ کا تعریف کی ہے، اور یہ پھر معروف، اور کوئی کسی بھی بھلائی کا کام، ہر معروف نیک کام کو، ہر جو بھی کام نیک ہوتا ہے اس کو معروف، اسی کو معروف کہتے ہیں۔ اور صدقے کا تو ہم نے پڑھا، صدقہ کا آپ سے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے بچو، تو صدقہ دینے کی جو بڑی فضیلت ہے۔ پھر اصلاح اور معروف نیکی کا کوئی بھی کام، اس کے بارے میں اگر کوئی آپس میں مشورہ کیا جائے تو اس کی اللہ تھا، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کا کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں تو بتایا، بلکہ امت ہی ہمیں تو اس لیے بنائے، ہم نے پڑھا نا جیسے آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ،
کہ تم بہتر امت چلے آئے، یہاں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور ایمان پر اور ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، مومن اور مومن عورتیں اور مومن مرد ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا یہ اصلاحی ہے، معروف ہے، اور اصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور وہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوئی بات ہو، کسی سے چپ کے مشورہ کیا جائے کہ کسی کے آپس میں تعلقات خراب ہوں، ان کی صلح کس طرح کرائی جائے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی مشورہ کیا جائے، بلکہ اس کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے اور بس اس کام کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھا لے، اس میں کوئی تھوڑا بہت جھوٹ بھی شامل کر دے، صرف اس بات کے کہ ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، جا کے کسی کو کسی ایک شخص سے بات کرے اور دوسرے کو جا کے بتائے کہ نہیں تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو آپ کو متعلق یہ گمان رکھتا ہے، اچھی بات بتا ہے، حالانکہ وہ یہ گمان نہیں رکھتا، اگر اس دوسرے کو صرف صلح کرانے کے لیے یہ بات بتا دی جائے تو یہ بھی چغلی میں، آپ سمجھ یہ چغلی میں نہیں آتی، اس کے لیے اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں جو سب کسی کی اصلاح کرانے کے لیے، دونوں لوگ درمیان صلح کرانے کے لیے اگر مشورے کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جیسے سورہ حجرات وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تو اس کے درمیان اگر دو گروہ تم میں سے لڑ پڑے تو ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر آگے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اور بے شک مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، قریب امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کسی کے درمیان یہ اچھے کام ہے جو اگر اس کے متعلق مشورہ کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ اکثر جو ہے وہ جو کیے جاتے ہیں مشورے یا رات کو سرگوشیاں، یہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کام جو کرتا ہے، صدقہ دینا، معروف کرنا، اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو یہ کوئی کام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو سوف نؤتیہ، پھر اجر عظیم دیں گے۔ اور یہ جو اصلاح والے کام ہے، اس کا بھی ایک حدیث مبارک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دو آدمی کے جھگڑنے والوں کی اونچی اونچی آوازیں سنی، ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے کی کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرض ہے تو اس کو کم کر دو یا کچھ نرمی کر دو، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، دوسرا بالکل اللہ کی قسم کھا کے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر تشریف لائے، پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں اللہ کے رسول، اور پھر ساتھ ہی نرمی کا مظاہرہ کرتے اس نے کہا اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی اس نے فوراً ہی کہہ دیا کہ جی آپ وہ شخص کو جس سے میں بول رہا ہوں کہ نہیں کروں، اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس میں سے کم کر لے یا نرمی کچھ بھی کرا لے، مہلت لے لے، جو مرضی۔ تو جو کوئی یہ کام کرے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسے ہم پھر اجر عظیم بھی دیں گے، اس کا نوتی ہم دیں گے اسے اجر عظیم، اور اللہ جب کہتا ہے کہ ہم دیں گے تو یقیناً بہت ہی بڑا اجر ہوگا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس کو اجر دیں گے۔ پھر آتا ہے من یشاقق الرسول، اور جو کہ رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد جب کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، من یشاقق الرسول، جب مخالفت رسول کی، من بعد اس کے بعد، ما تبین جب کہ واضح ہو گئی، لہ الہدا اس پر ہدایت واضح ہو گئی، اس کے بعد مخالفت کرے اور پھر وہ کوئی ایسا کام کرے، اتباع کرے غیر سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے کی۔ اس زمانے میں مومنین تو صحابہ کرام ہی تھے، اور تو کوئی مومن تھا ہی نہیں، جو جس کے واضح ہو گئی ہدایت اور وہ کوئی ایسی چیز کی پیروی کرے جو مومنین یعنی صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، ولی ہی، تو ہم اسے موڑ دیتے ہیں اسی طرف جو پھرتا ہے، یعنی جو راستہ وہ پھر چن لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر اسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی ایک ایسا راستہ چن لیا جو اللہ کے رسول کا راستہ بھی نہیں ہے اور مومنین کا راستہ بھی نہیں ہے، تو جس کی پیروی کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول ہوں، دوسری طرف یہ شخص گرا ہو، تو ہر حق معلوم ہو جانے کے باوجود بھی مومنین کے سیدھے اور صاف راستے سے، مومنین کا راستہ کیا ہے؟ اتباع رسول، اللہ کے خود ہی کہا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، جیسے ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دے کہ اگر اللہ تم سے محبت، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا اصل میں اللہ ہی کی پیروی کرنا، اللہ ہی کے اتباع کرنا، اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اور مومنین ہمیشہ، اور جو صحابہ کرام تھے وہ یقین اللہ کے رسول کی ہی اتباع کرتے تھے، انہی کو دیکھتے تھے، انہی کے مطابق کام کرتے تھے۔ تو مومنین سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہیں، جو دین کے اسلام کے اولین پیروکار وہی تھے، ان کے تعلق، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کامل نمونہ بھی تھے، ان کے علاوہ تو کوئی اور مومن تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مخالفت اور غیر سبیل مومنین کا اتباع دونوں ہی حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے راستے سے انحراف کرنا بھی پھر کفر ہو جائے گا، یعنی آپ اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ کے اگر کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اسی کی طرف موڑ دیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا اور نسلی ہی جہنم، اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور ساعت مصیرہ، اور یہ بہت جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر یہ آیا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ہم نے پہلے بھی یہ پڑھی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا، اس گناہ کو بالکل نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اسے جو شرک کرے اس کے ساتھ، کسی اور کو اللہ کے برابر بنا دے، اللہ کے ساتھ شریک کرے کہ ہاں اللہ تو ہے مگر فلاں بھی ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو بنا دیا، یعنی جو صفات جو ذات اللہ کی ہیں ان میں کسی اور کو بھی آپ شریک بنا دیں کہ اس میں بھی یہ صفت ہے، تو آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ شریک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا اسے جس نے شرک کیا اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اس ایک گناہ کے علاوہ، اس ایک گناہ جو یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک کرنا، شرک کا ظلم عظیم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہر گناہ کو بخش دے گا، اس ایک گناہ جس کے لیے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے اور دوزخ میں ہوگا، دوزخ میں داخل ہوگا، شرک کی حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ اور شرک جو ہمارے یہاں سے بتوں کی پوجا ہی شرک نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف بتوں کو پوج لیا شرک ہو گیا، ہم کون سی مورتیاں پوجتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو آپ نے شریک کر لیا کہ جی اللہ تو یہ کام کرتا ہے مگر فلاں صاحب بھی ہیں جو چاہے مردہ ہوں چاہے زندہ ہوں، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں صاحب بھی اللہ کے معاملات میں دخل ہے، ان کا کوئی حصہ ہے، وہ بہت کچھ کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، وہ یہاں ہیں بھی نہیں، اس کے باوجود آپ انہیں پکارتے ہوں، اور کسی اور کو اللہ کے سوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ داتا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، وہ مشکل کشا بھی وہی ہے اور سب کچھ وہی ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہ شرک سب سے بہت بڑا ایک کھلا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جو یہاں موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، جو یہاں موجود ہے اس کو پکار کے اس سے مانگنا، کسی کو اللہ کسی اور سے مانگنا ایک کھلا شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو نہیں بخشے گا، باقی سب کو بخشے گا۔ اللہ سیدنا حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے بچ پانے کے، نجات پانے کے لیے سب کچھ بطور فدیہ دے دیتا؟ اگر پوری دنیا کا بھی سب کچھ تیرے پاس تو دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا، اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ یعنی میں سے ایک چھوٹی سی چیز تجھ سے کہی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کر، کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو برابر نہ قرار دینا، اس کو برابر قرار دے، میں نے صرف اتنی سی بات کی۔ اب وہ دنیا میں تو کچھ نہیں اس ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر وہاں جا کے وہ کہتا ہے جی دنیا جہان کی جو کچھ ہے
ساری دنیا لے لو مگر میری جان چھوٹ جائے کس طرح. اور وہ کون ہے جو سب سے کم عذاب والا ہے. اور زیادہ عذاب والوں کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، بدعت سے بچائے. بدعت ہی جا کے شرک کو شمار کر دیتی ہے. اور بدعت ہوا ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اپنی طرف سے جو کام کیا جائے نیک اچھائی سمجھ کے، اچھائی سمجھ کے کام کی جائے کہ یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے. اور وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام کیا جائے تو وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. چل یہ سب سے بڑا شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچا کے رکھے. باقی اور گناہ سے بچائے مگر اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس کے قریب بھی نہ جائے کوئی. کافی کیونکہ بہت شرک بہت ہی چھپا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کیا ہمیں شرک کر دیا ہے. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اس دوزخ کی آگ سے بھی بچائے جس میں لوگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، شرک سے، بدعات سے، ہر قسم کی برائی سے بچائے. بچانے والی ذات اسی کی ہے، اسی کی توفیق ہے کہ جو ہم قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اسی کی توفیق ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر بھی لیتے ہیں، کوئی بھلائی کا کام بھی کر لیتے ہیں. اور جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ کام ہے جو کوشش کرے انسان کہ صدقہ کرے. صدقہ آپ سمجھتے کھجور کا ٹکڑے سے بھی دو مگر دو صدقہ دیں. اور ایک نیکی کا حکم دینا بھی یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اور لوگوں کے درمیان صلح کریں، کسی کی ناراضگی ہے تو ان کے درمیان صلح کرائیں. اگر آپ خود ناراض ہیں تو ناراضگی دور کر لیں. یہ بہت بڑا، بہت ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کو ہمت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچائے، ہر قسم کی ایسے فتنوں سے، یا جو چغلیاں، غیبت، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نیکیوں کو کھا جانے والے، نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. کسی کی چغلی کر دی تو آپ کی نیکیاں وہ لے کے چلا گیا، کسی کی غیبت کر دی تو آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی گئیں. اور اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھیں غیبت سے، چغلی سے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو چلیں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.